بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ فجر کے وقت نماز پڑھ کر میں جائے نماز پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھا۔ اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ شاید میں کسی کو بتاؤں تو سب کو لگے گا کہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آج میں ابا کے ساتھ کھیت پر جانے کے لیے روانہ ہونے لگا تو اماں نے پیچھے سے آواز لگائی کہ آج دوپہر میں اپنے باپ کے ساتھ آ کر کھانا کھا کے پھر واپس چلے جانا۔ یوں سارا دن بنا کھانا کھانے کھیتوں میں لگے رہتے ہو، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ جوانی کا جوش ہے بیٹا، 4 دن میں کمزور پڑ جاؤ گے۔ اماں کی بات سن کر میں نے ایک پل کے لیے سوچا کہ انہیں بات بتا دوں، پھر سوچا شام کو واپس آ کر بتاؤں گا، اور پھر ابا نے فخر سے میری پیٹھ پر تھپکی دی اور بولے، میرے شیخ جوان، یہ ساری تمہاری محنت کا پھل ہے۔ تم نے کھیتوں میں اتنی محنت کی ہے کہ اس دفعہ جو فصل ہوئی ہے ویسی فصل میری ساری زندگی میں نہیں ہوئی۔ اور ہم کھیتوں کی طرف بڑھنے لگے۔ کھیت پر پہنچ کر میں نے نظر دوڑائی تو اندازہ ہوا کہ ابا سچ کہہ رہے تھے۔ اس بات پر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں حیران تھا کہ یہ سچ ہے، یہ ساری میری محنت ہے۔ اور پھر میں بھی سوچوں میں گم تھا کہ ابا جو مجھ سے کافی دور جا چکے تھے، انہوں نے آواز دی، آ جاؤ بیٹا، دھوپ پڑ رہی ہے، کام شروع کریں۔ میں دوڑ کر ابا کے پاس جا پہنچا اور ہمیشہ کی طرح دل و جان لگا کر محنت کرنا شروع کی۔ کام کرتے وقت کا پتہ ہی نہ چلا جب دور کی مسجد سے ظہر کی اذان کی آواز آنے لگی اور ابا نے کہا، بیٹا بس کر، گھر سے کھانا کھانے چلتے ہیں اور بڑی بھوک لگی ہے۔ میں نے ہر روز کی طرح ابا کو اکیلے گھر جانے کے لیے کہا اور خود اس درخت کی طرف دیکھنے لگا جہاں روز میں دوپہر میں آرام کرنے کے لیے جاتا، اور پھر مجھے ایسا سکون ملتا کہ میری ساری بھوک پیاس اور تھکن ختم ہو جاتی۔ اماں کی کہی ہوئی بات یاد تھی کہ میں بھوکا پیاسا کھیت میں کام کرتا ہوں، پر وہ اس بات سے واقف نہیں تھے جو میں نے آج تک سب سے چھپایا تھا۔ بہت زیادہ انکار کرنے پر وہ جانے لگے اور کہنے لگے کہ واپسی پر میرے لیے کھانا ساتھ لائیں گے۔ میں نے کہا، کھانے کی کوئی طلب نہیں، بس ماں کے ہاتھ کی بنی لسی لے کر آنا۔ ابا نے جاتے جاتے تاکید کی کہ ظہر کی نماز پڑھ کر پھر مت لیٹنا، کہیں آنکھ نہ لگ جائے۔ ان کی کہی ہوئی بات ٹھیک تھی، کیونکہ اس درخت کے نیچے مجھے نیند ہی اتنی پرسکون آتی کہ وقت نکل جاتا، پر آج پکا ارادہ تھا کہ سونا نہیں، اس پرسکون اور حسین احساس کو جاگتے جاگتے محسوس کرنا ہے۔ میں نے درخت کے نیچے لیٹ کر آنکھیں بند کی تو بچپن کا خیال آ گیا، جب میں سکول سے واپس آ کر ابا کے لیے کھیت میں کھانا پہنچانے آتا تو ابا اس پیڑ کے نیچے نماز پڑھ رہے ہوتے۔ میرے دماغ میں بھی یہی باتیں چل رہی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ میرے پاؤں کو کوئی بڑے آرام سے دبانے لگا ہے۔ وہ نرم نرم ہاتھوں کا احساس اتنا پرسکون تھا کہ تھکا ہارا میں آنکھیں کھول نہ سکا، اور نیند نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اور جب یہ احساس محسوس ہوتا ہے مجھے عجیب خوشی ملتی ہے اور ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے، اور میں گہری نیند میں چلا گیا۔ نہ جانے کتنا وقت سونے کے بعد کانوں میں آواز آئی کہ اٹھو، نماز کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک چلتا پھرتا وجود اپنے ارد گرد صاف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے نماز پڑھی، دعا کے بعد میں نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آج پہلی بار میں نے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، اور سامنے ہر روز کی طرح میرے لیے دسترخوان بچھا ہوا تھا اور اس پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ خوشبو اتنی لذیذ اور دل فریب لگ رہی تھی جیسے کسی شادی کی تقریب میں آ گئے ہوں، اور اس کے ساتھ ہی وہ پری تھی، یہ جنتی حور جسے میں انسان تو نہیں کہہ سکتا، اس لیے میں نے کبھی اس دنیا میں اس جیسا انسان دیکھا ہی نہ تھا۔ وہ بیٹھی کچھ کرنے میں مصروف تھی اور میں نے اس کا چہرہ ایک طرف سے ہی دیکھا تھا۔ اس نے بس ایک ہی نظر میری طرف دیکھا۔ وہ سفید لباس میں مکمل ڈھکی ہوئی تھی، سوائے چہرے اور ہاتھوں کے پردے پر وہ لباس بھی اتنا خوبصورت تھا کہ بھری دوپہر میں بھی چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو میں نے سامنے سے بس اس کی آنکھیں دیکھی تھی۔ میرے ذہن میں ان سارے دنوں کے نقش گھومنے لگے جب روز میرے پاؤں دبائے جاتے اور لذیذ کھانے پیش کیے جاتے رہے۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی؟ حالات تو یہی کہہ رہے تھے، پر دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کافی دیر یوں ہی سوچنے کے بعد میرا دھیان کھانے کی دسترخوان پر گیا، اور بھوک بھی بہت لگی تھی۔ وہ گلاس میں لسی ڈال رہی تھی اور آدھا گلاس بھرا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ لیا اور وہ جلدی میں آدھا گلاس چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے سب سے پہلے لسی کا آدھا گلاس پیا اور باری باری مختلف کھانوں سے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور پھر ہمیشہ کی طرح کچھ فاصلے پر ہاتھ دھو کر واپس مڑا تو وہاں کچھ بھی موجود نہ تھا۔ میں تھوڑی دیر اور وہاں بیٹھا رہا، تب تک ابا بھی آرام فرما کر واپس آ چکے تھے۔ میں نے دور سے آتا دیکھ کر پھر سے کھیتوں میں کام شروع کر دیا اور پہلے سے زیادہ تر و تازہ اور خوش نظر آ رہا تھا۔ اس دن میں بہت خوش تھا
اور مغرب تک بہت جوش سے ابا کے ساتھ مل کر کھیتوں میں کام کرتا رہا، پر مجھے نہیں معلوم کہ میری یہ خوشی میرے لیے کتنا بڑا امتحان لے کر آئے گی۔ وہ پری جو میں نے کھلی آنکھوں سے اپنے پاس دیکھی تھی، جو مجھ پر اتنی مہربان تھی کہ میرے کھانے پینے کے ساتھ میری خدمت کر رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اس نے مجھ سے بات نہیں کی اور چلی گئی۔ شام کو گھر واپس آ کر میں اسی کے خیالوں میں کھویا رہا اور بے صبری سے کل کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی معمول کے مطابق کھیت پہنچنے پر آج میرا دل کام کرنے کو نہیں لگ رہا تھا، بس ابا جی محنت کرتے رہے۔ دوپہر ہونے پر وہ گھر گئے تو میں اسی جگہ پر آ پہنچا۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد میں کافی دیر لیٹا رہا، پر اس کا کچھ اتا پتہ نہ لگا۔ آج تو نہ اس نے میرے پاؤں دبائے اور نہ ہی مجھے سکون کی نیند آئی۔ کافی دیر لیٹنے کے بعد مجھے بھوک نے ستایا تو میں اٹھ کھڑا ہوا اور ادھر ادھر ہر جگہ تلاش کیا، پر میرے لیے کھانا کہیں موجود نہیں تھا۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کر میں تھک گیا، وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور میں پھر وہیں سو گیا۔ کچھ دیر بعد ابا نے واپس آ کر مجھے جگایا اور رہی صحیح امید بھی ٹوٹ گئی، اب وہ نہیں آئے گی، اور تقریباً عصر کے قریب ہم گھر آ گئے۔ میں نے آتے ہی گھر پر کھانا کھایا اور عالیشان کھانوں کو یاد کر کے سوچنے لگا کہ میرے غریب ماں باپ نے کبھی ایسے کھانوں کو چکھا بھی نہیں ہوگا۔ کاش میں بھی کبھی ان کو کھلا سکتا، ان کی تو شاید ساری عمر ہی ایسا کھانا کھا کے گزری ہے۔ پھر میں بھی پیاز روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے۔ ہمارے کھیت بھی اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ کھیت میں صرف 2 مردوں کی محنت کافی نہیں تھی، اس کے ساتھ ہماری کھیتوں کی ساری رونق بھی چلی گئی۔ اب تو نہ مجھ میں وہ دم تھا اور نہ ہی وہ کام کرنے کا جوش۔ اوپر سے غربت نے کمر توڑ کر رکھ دی۔ ابا بھی سب دیکھ کر بیمار پڑ گئے۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اکیلا کام میں لگا ہوا تھا۔ ابا بیماری کی حالت میں مجھ سے دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ میں نے محنت کے ساتھ خود کو عبادت میں مصروف کر لیا، خوب رو رو کر اپنے رب سے مدد مانگتا کہ میں اپنے باپ کی عمر کو اس حصے میں کچھ خوشیاں دکھا سکوں، پر میری عمر تو اتنی تھی اور نہ ہی تجربہ، جن کی بنا پر محنت بھی رنگ لا رہی تھی، پر میرے رب کو کچھ اور منظور تھا۔ اس کو نہ جانے میرے کون سا نیک عمال پسند آ گیا۔ ایک دن جب میں اسی پیڑ کے نیچے آرام کے لیے لیٹا تو اچانک میری نظر ایک درخت کے اوپر شاخ پر پڑی، جہاں ٹانگیں لٹکائے بڑے غور سے میری طرف وہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو بڑے پرسکون طریقے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی، ایسا لگا کہ شاید کافی وقت سے بیٹھی ہے۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے دیکھنے کے بعد بھی وہ بھاگی نہیں، بلکہ کچھ پریشان سی تھی۔ میں نے کوئی بات نہیں کی اور چپ چاپ دیکھتا رہا۔ دیکھتی ہی دیکھتے وہ نیچے آئی اور میرے لیے دسترخوان سجانے لگی۔ میرے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، پہلے بھی کھانا اسی طرح ضرورت سے بہت زیادہ ملا کرتا۔ میرا دل کیا کہ اس سے پوچھوں کہ وہ کہاں چلی گئی تھی اتنے دن، پر وہ کام میں مصروف ہو گئی اور میں بس دیکھتا ہی رہا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے مجھے کھانے کی طرف بلایا، پر میں نے جواب نہیں دیا۔ یہ سب ہمارے لیے نہیں ہے، تم نہ جانے کون سی مخلوق ہے، اور یہ سب مجھ پر حلال ہے یا حرام میں نہیں جانتا، اور میں غریب ماں باپ کا بیٹا ہوں، ان کے بغیر اتنی عیش میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ وہ تھوڑا قریب آئی اور مجھ سے مخاطب ہو گئی کہ ان قریب تم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک عالیشان محل میں رہ کر اس سے بھی بہتر کھانا کھا رہے ہوگے۔ انکار مت کرو اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے بہت بڑی تھی۔ پھر میں نے بھی یہ پوچھ لیا، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس وقت کھانے کا ٹائم ہے، وعدہ کرو کھانے کے بعد سب کچھ بتاؤ گی۔ میں نے وعدہ پورا کیا اور بے حد لذیذ کھانا جی بھر کے کھایا، اور اسے اجازت لے کر میں نے کچھ چیزیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی رکھ لیں۔ وعدے کے مطابق اس نے بات شروع کی۔ سب سے پہلے اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام احسان اللہ ہے۔ اس نے کہا تمہارے دادا کا نام بھی احسان اللہ تھا؟ میں نے حیران ہو کر کہا ہاں، جس پر اس نے مجھے بتایا کیا تم جانتے ہو کہ اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے چوتھے ایسے مرد ہو جس پر اس کے دادا کا نام آیا، اور وہ بھی یہی نام احسان اللہ؟ اس نے کہا میری شہزادی حریمہ ہے، میں جنوں کے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہوں، میری عمر 1500 سال ہے، اور میرے پیچھے پچھلے 150 سال سے ایک بوڑھا کافر جن پڑا ہے جو جنوں کے کئی قبیلوں کا اکیلا سردار ہے، اور مجھے بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ کافر ہے اور میں مسلمان، اس لیے شادی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ میری حفاظت کے لیے قبیلہ کے 11,000 جن ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں، پر جب میں اپنی عمر کے 16ویں 100 سال میں قدم رکھوں گی تو ان میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں رہے گا، کیونکہ میں بالغ ہو جاؤں گی اور مجھے شادی کرنی ہوگی۔ وہ ظالم کافر میری شادی کسی سے بھی نہیں ہونے دے گا۔ 150 سال پہلے جب انسان پیدل حد پر جاتے تھے، تب میرے بابا کو تمہارے خاندان کے پہلے فرد احسان اللہ ایک قافلے میں ملے تھے، اور میرے بابا نے انہیں بتایا کہ میری بچی کو کوئی کافر جن تنگ کیے ہوئے ہے۔ تب انہوں نے میرے لیے تعویذ بنا کر میرے بابا کو دیا تھا، جو ہر وقت میرے گلے میں رہتا تھا، اور اس تعویذ کی بدولت وہ جن میرے پاس نہ آ سکتا۔ میرے بابا نے اس کے بدلے میں احسان اللہ صاحب کو یہ کچھ ہدیہ دینا چاہا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا
میری نسل میں آگے چل کر جو سب سے نیک احسان اللہ پیدا ہو یہ سارے انعامات اس کو دینا۔ پر میرے بابا نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو بھی میری طرح نیک ہوگا اس کو جنات دکھائی دیں گے۔ تم سے پہلے ہم کسی کو نظر نہیں آئے اور آخر کار میرے بابا بھی فوت ہو گئے۔ نہ جانے کیسے وہ تعویذ میرے گلے سے چھوٹ گیا جس کا فائدہ اس بدذات نے اٹھایا۔ تعویذ کی طاقت کے باعث وہ محل میں تو داخل نہ ہو سکا، پر اس نے ہمارے سارے غلاموں کے ساتھ وہ محل میں بند کروا دیے اور میرے بالغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تم پیدا ہوئے اور تمہارے ماں باپ نے تمہارا یہ نام رکھا تو دل میں یہ امید جاگی کہ میں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ پہلی بار جب میں تمہارے سامنے آئی تب تم 7 سال کے تھے اور میں نے کھیتوں میں ایک بچی بن کر تمہارے ساتھ کھیلنے آئی تھی۔ میں تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کرتی رہی اور تمہیں اچھی سے اچھی خوراک دیتی رہی تاکہ تم بڑے ہو جاؤ اور میری مدد کر سکو، پھر میں اپنے بابا کے وعدے کے مطابق تمہیں وہ تحفہ بھی دے سکوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے پوچھا میں تمہاری مدد کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا تم محل کا تالا توڑ کر مجھے میرا تعویذ وہاں سے نکال کر لا دو تاکہ میں اس جن کی بری نیت کا نشانہ بننے سے بچ سکوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کے لیے مجھے اپنے بابا سے اجازت لینا ہوگی، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو وہ پریشان ہوں گے، اس لیے پہلے ہی انہیں بتانا ہوگا۔ پھر اگلی صبح ملنے کا کہہ کر میں گھر چلا گیا جہاں بابا کی طبیعت بہت خراب تھی۔ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ میں نے وہ کھانا نکالا اور اماں ابا کے سامنے رکھ دیا۔ پھر انہوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ ایسا کھانا میں کہاں سے لایا ہوں؟ میں نے انہیں یقین دلایا کہ آپ کا بیٹا جہاں سے بھی لائے گا کوئی غلط طریقے سے نہیں ہوگا، آپ کھائیں پھر میں ساری بات بتاؤں گا۔ میری طرح اماں ابا نے بھی بہت مزے سے کھانا کھایا، جس کے بعد ابا کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی اور اماں بھی کافی طاقت محسوس کرنے لگی۔ پھر میں نے ان لوگوں کو حریمہ والی ساری بات بتائی تو اماں بہت پریشان ہوئی، پر ابا نے مجھے حریمہ کی مدد کرنے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی جنوں اور شیطانوں سے حفاظت کی کچھ ذکر بھی سکھا دیے جنہیں میں ساری رات پڑھتا رہا اور فجر کے بعد وعدے کے مطابق حریمہ سے ملنے اس درخت کے پاس جا پہنچا۔ حریمہ بھی شاید رات سے وہاں پر موجود تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک عجیب و غریب علاقے میں داخل ہو گئی۔ ہم پہاڑوں، ندیوں اور جگہ جگہ بہتے چشموں کے پاس سے گزرے، ایک ہریالی والے میدان میں جا پہنچے۔ جہاں تک نگاہ جاتی وہاں تک صرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس میں دور ایک عالیشان محل دکھائی دیا، وہی شاید حریمہ کا محل تھا۔ پھر حریمہ نے کہا کہ احسان اللہ، آگے تمہیں اکیلا جانا ہوگا کیونکہ میری حد یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ تمہیں بس اس محل کا کلمی تالا کھولنا ہے، جس کے بعد جادوگر جن کا سارا جادو ٹوٹ جائے گا اور میرے کروڑوں غلام باہر آ جائیں گے اور میں وہ تعویذ لے کر یہاں سے دور نیک جنوں کے قبیلے کے پاس چلی جاؤں گی اور وہاں شادی کر لوں گی۔ پھر میں اکیلے ہی آگے بڑھنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر مجھ پر طرح طرح کے حملے ہونا شروع ہو گئے، لیکن ان کا ہر وار مجھ پر بے اثر ثابت ہوا، خود بخود جل کر وہ راکھ ہو جاتے۔ میں محل کے قریب پہنچا تو اس کا صرف دروازہ ہی اتنا بڑا تھا جتنا ہمارے بڑے شہروں میں سے 10-12 منزلہ عمارتیں ہوتی ہیں۔ میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور تالا توڑنے لگا۔ بڑی مشقت لگی، میری طاقت جواب دینے لگی اور پھر بھی ہمت کر کے آخر کار میں نے تالا توڑ لیا۔ دروازہ کھلتے ہی جنوں کا بڑا ہجوم باہر آنے لگا اور سب حریمہ سے مل کر بہت رونے لگے۔ میں کافی دیر یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ پھر حریمہ نے مجھ سے کہا کہ احسان اللہ، میں یہ محل اور یہ سارے غلام تمہارے حوالے کرتی ہوں، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس محل میں آرام سے رہنا اور یہ سارے غلام تمہاری خدمت پر مامور رہیں گے۔ میں نے محل میں رہنے سے انکار کر دیا اور کہا میں اپنے گاؤں میں ہی رہنا چاہتا ہوں، جس کے بعد حریمہ نے ہماری کھیتوں والی زمین پر عالیشان بنگلہ بنوا دیا اور بہت ساری زمینوں میں ہماری فصلیں لگا کر جنوں کو ان پر مزدوری پر لگا دیا اور کئی سارے جن انسانی شکل میں ہمارے ملازم بن کر رہنے لگے۔ کچھ دنوں میں یہ سب کچھ ہو گیا اور میں اماں اور ابا کو بھی وہاں لے کر آیا۔ ہم سکون سے رہنے لگے۔ کچھ دنوں تک حریمہ بھی وہاں نظر آتی رہی۔ پھر ایک دن اس نے بتایا کہ اب وہ جانے والی ہے اس ملک سے ہمیشہ کے لیے، اور اس نے بتایا کہ یہ سب آسائشیں صرف مجھ تک ہی رہیں گی۔ میرے آنے والی اولادوں کو اپنے لیے پھر سے وہی محنت مزدوری کرنا ہوگی جو میرے ابا نے کی، اور ان کو اپنے لیے روزی روٹی کمانی ہوگی۔ اس بات سے میں تھوڑا اداس ہو گیا اور وہ چلی گئی۔